پر کہ انہوں نے کھاد ٹائم پہ نہیں دی تھی تو گندم کم ہوئی تھی. تو ہم نے تخمینہ لگا کے گندم امپورٹ کی ہے اور مزید کی جا رہی ہے. اب جب یہ سیلاب آئے ہیں تو سیلاب کے نتیجے میں خدشہ یہ ہے کہ شاید ٹائم پر بجائی نہ ہو اور گندم کی پیداوار پوری نہ ہو. اس کو بھی ہم کیٹر کر رہے ہیں اور پورے سٹاکس دے کے مشاورت کے ساتھ ہم نے یہ فیصلے کیے. عمر اسلم، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ثوابدید ہے کہ وہ کامرس کے تمام معاملات فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے تو امپورٹ ہم نے کرنی. میں نے یہ کہا، یہ نہیں کہا کہ گندم امپورٹ ہو رہی ہے اور کر رہے ہیں. ان کا مطالبہ تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیا جائے. کیا میں پرائیویٹ سیکٹر بہت اچھا کام کرتا ہے، لیکن کسی ایک شخص جو کہ نیت خراب ہو کسی اپنا امپورٹر کی اور وہ جناب لیٹ سے قیمت جو ہے $350 پر ٹن ہے، وہ کہے جناب آپ تم 370 لگا لو، $20 مجھے باہر دے دینا، اور پھر وہ 370 ڈکلیئر کر کے تو یہاں بیچ دے اور غریب آدمی کے اوپر اور مزید بوجھ پڑے. تو آپ برا بھلا کس کو کہیں گے، مجھے یا اس امپورٹر کو؟ میں نے ابھی تک جو گندم منگائی ہے، میں ایک خطا کار انسان ہوں. ہر سودے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کروڑوں روپے ہم نے جو سب سے کم بولی دینے والے جو اپنا جو بڈر تھا اس سے بھی کم کروائے ہیں، ایک ٹیم ورک کے ذریعے، جس میں منسٹر آف کامرس ہے، جس میں ہمارے منسٹر آف انڈسٹریز ہیں، سیکرٹری انڈسٹریز کامرس ہیں، فوڈ سیکورٹی ہے، فائنانس ہے، سب نے مل کے. مگر میں نے کہا کہ یہ آپ جب قیمت اوارڈ کریں گے مجھ سے پوچھیں گے. اللہ تعالیٰ کو کوئی نظام ایسا ہے کہ ہر مرتبہ لوس بڈر سے، کم بولی دینے والے سے مزید کم کروایا، رب نے مدد کی. تو میں اپنا کیوں دے دوں پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دوں؟ خدا نہ خاصا ہو سکتے ہمارے ڈالر اڑ جائیں، یہ قیمت مہنگی، میں یہ کام نہیں ہونے دوں گا. جس طرح چینی کی میں نے ایکسپورٹ میں پابندی لگا رکھی ہے، حالانکہ ڈالر آ سکتے ہیں لیکن میں چینی کی ایکسپورٹ الاؤ کرتا ہوں، اور یہاں پر خدا نہ خواستہ چینی 8 آنے بھی بڑھ جائے تو میں کس کو جواب دوں گا؟ ہاں جب مجھے یہ پتا چلے گا کہ چینی کے وافر سٹاکس ہیں تو پھر انشاءاللہ پوری کابینہ کی مشاورت سے ہم فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. شہباز صاحب، ابھی اگر ہم بات کریں تو فیٹف سے جو گرے لسٹ سے نام نکالا گیا پاکستان کا، یقیناً یہ جو ہے وہ حکومت کی کامیابی اور اس کا سب پاکستان کو فائدہ ہوگا. لیکن آپ پر عمران خان جو ہے وہ الزام لگاتے رہے منی لانڈرنگ کا. 2 دفعہ آپ جیل بھی گئے، جبکہ حمزہ شہباز بھی 2.25 سال سے زائد جیل میں رہے. اس پر کیا کہیں گے، جبکہ کچھ دن قبل جو عدالت میں فیصلہ آیا ہے اس میں آپ کی بریت ہوئی ہے؟ دوسرا ایک اور کویسچن ہے کہ مہنگائی سے عوام بڑی پریشان ہے، اس کے حل کے حوالے سے بھی عوام کے لیے کوئی خوشخبری سنا دیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ الحمدللہ جب سے ڈار صاحب آئے ہیں، اللہ کا کرم ہے کہ 10 12 15 روپے ڈالر نیچے گیا ہے. ایک بات. نمبر 2، منی لانڈرنگ کی جو الزامات لگائے گئے، میں نے لندن کی جو میں نے بتائی عدالت نے، جو وہاں پر NCA نے یہ وہاں پر رپورٹ دے دی کہ ہمیں کوئی مزید انویسٹیگیشن درکار نہیں، ان کے خلاف کچھ نہیں ملا، یہ ریکارڈ کی بات ہے. تو وہ منی لانڈرنگ کا کیس تھا، وہ کرپشن کے میرے خلاف گئے تھے، جو یہی کیس FIA میں ہے. مجھے بتائیں، میں عدالت میں جیل میں نہیں گیا، حمزہ نہیں جیل میں گیا، نواز شریف بھی گئے، مریم نواز بھی گئیں، اور ان کے کمرے میں کس طرح کیمرے لگائے گئے کون نہیں جانتا، کس طرح گھسیٹا گیا میری بیٹیوں کو عدالتوں میں، کس طرح یہ 6 نمبر جو گھر ہے میرے یہاں پر جو میری 2 بیٹیاں بیائی ہیں، ان کو کس طرح وہ اپنا ان کو اپنا وہاں پر پہنچی، ان کی گاڑیاں پولیس گردی ہوئی، ان کو گھیرے میں لیا گیا، حالانکہ دونوں کا کوئی تعلق نہیں تھا کسی کیس سے. تو عزاداری صاحب کی بہن کے ساتھ کیا کیا گیا، عید چاند رات کو ان کو گرفتار کر لیا گیا. ہم یہ کبھی حرکتیں نہ ہم سے توقع کی جائے، نہ ہم کریں گے انشاءاللہ. یہ میں آپ کو بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہتا ہوں، قانون اور انصاف اپنا رستہ اپنائے گا انشاءاللہ. 4 سال آپ عدالتوں میں پیش ہوئے، اپنی بیٹی کے ہمراہ بھی، اب عدالت نے آپ کو بری کیا ہے. لوگ یہ کوشچن کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے خلاف اتنے کیسز ہیں یا ان کی بہن کے خلاف اتنے کیسز ہیں تو ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا. اور دوسری بات یہ کہ پنجاب میں تبدیلی کی آوازیں آ رہی ہیں، پنجاب میں پھر دوبارہ سے تبدیلی آئے گی اور PDM کی حکومت مل کے حکومت بنائے گی. قانونی طور پر تبدیلی لانے کا سب کو حق ہے، وہ ایک پروسیس ہے، اس میں میرے خیال ہے کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوتا ہے تو ضرور ہو، لیکن یہ دیکھ لیں کہ ہم سے دیکھ لیں، یہ بات سن لیں ذرا مہربانی کر کے، ہم سے کس طریقے سے اپنا عمران نیازی نے کسی ایک زوراور افسر کو نہیں چھوڑا. فیڈرل گورنمنٹ میں جتنے بھی تھے جن کے پاس اختیار اور قدرت تھی اپنا فیصلہ کرنے کی،
ان سب کو لگایا کہ شہباز شریف کو آج اندر ہونا چاہیے. اس کو نیند نہیں آتی تھی جب تک کوئی پوچھ نہیں لیتا تھا کہ شہباز شریف کل گرفتار ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ اس کی حالت تھی. یہ اس کے اب وہ کہتا ہے اپنا الیکشن کمیشن میں کہ جناب 10 سال پرانے میں مجھے کیا یاد کہ 10 سال پرانے 10 سال والی تو بات ہے بھی نہیں. یہ توشہ خانے کیس 2018 19 اور 20 کے آج سے صرف اپنا 2 سال 3 سال پہلے 10 سال کی بات کہاں سے آ گئی. ایک تو یہ جھوٹ دیکھ لیں. اور ہمیں 20 سال پرانے کیس جو NCA لنڈن میں انہوں نے 20 سال پرانا میرا جب میں وہاں پر تھا اپنا غریب الوطی میں وہ 2004-5 تھا. آپ لے لیں آج اس کو 20 سال ہو گئے یعنی 19 سال ہو گئے. وہ 19 سال پرانے کیسز ہمارے انہوں نے نکلوائے. ہم نے تو اف نہیں کی. اب اس کو 3 سال 10 سال اس کو نظر آنے لگے. یہ ہے مکافت عمل. بابر ڈوگر صاحب پنجاب میں خاص طور پر بیوروکریسی کچھ افسران ایسے ہیں جن کو فیڈرل گورنمنٹ نے تبدیل کر دیا. وہ فیڈرل منسٹر کے خلاف پرچے درج کر رہے ہیں لیکن اور ان کا تبادلہ بھی کر دیا لیکن وہ احکامات بھی نہیں مان رہے. تو ان کے خلاف کب انکوائری انیشیٹ ہوگی؟ جی وہ ایک جو قانون اپنا راستہ اپنائے گا اس میں عدنان شیخ صاحب آپ بطور وزیر اعظم پاکستان